12 ربیع الاول کو سرکاری چھٹی ہوتی ہے اور عید میلاد النبی کا نام دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے 1.5% لوگ اس کو مناتے ہیں۔ یہ جو 12 ربیع الاول کو نام دیا گیا ہے نا، اس میں میں خلاصے کے طور پر چند پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو میرا گلا بیٹھ گیا ہے یار، ادھر میری طرف توجہ ادھر، جزاک اللہ، بڑی نواز، یہ رکھیں پھر بعد میں دے دینا، لیکن نہیں چلے جانا کر، میں بھول جاتا ہوں سب چیزیں پارسل ہو رہی ہوتی ہیں۔ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، ادھر توجہ، یہ کلپ بنا کے چلا دیں۔ یہ جو جمعے کا دن ہے نا، یہ ایک طرح کا عید کا دن ہوتا ہے، حدیث میں بھی اس کو عید قرار دیا گیا ہے، چھوٹی عید کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اس میں احکامات بھی عید والے ہی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جمعے کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو، جمعے کو روزہ رکھنا کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے، حالانکہ بڑا دن ہے۔ تو اگر خالص عید ہوتا تو حرام ہوتا روزہ رکھنا، لیکن الگ سے جمعے کی فضیلت کی بیس پہ کوئی روزہ رکھے تو اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اس میں بھی ہم نہا دھو کے آتے ہیں، کراؤڈ ہوتا ہے، اور عیدوں میں بھی ہم نہا دھو کے آتے ہیں، کراؤڈ ہوتا ہے۔ اس میں بھی خطبہ ہوتا ہے، عید کی نمازوں میں بھی خطبہ، عید کی نمازوں میں بھی 2 رکعتیں، جمعے میں بھی 2 رکعتیں، سارے کام اس میں وہی ہوتے ہیں جو عید والے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو بھی ایک طرح کی عید قرار دیا گیا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہودیوں کے لیے جو عید کا دن تھا، ہفتے میں جو ایک دن عید کا دن ہوتا ہے، جو بڑا دن ہوتا ہے، وہ کون سا تھا؟ بولو، ہفتہ۔ پھر یہودیوں کے بعد کون سی قوم آئی؟ عیسائی۔ عیسائیوں کے لیے کون سا ہوا؟ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو بات چلے گی آگے۔ عیسائیوں کے لیے اتوار ہوا۔ اس کے بعد کون سی قوم آئی؟ مسلمان۔ تو ترتیب کے لحاظ سے ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر۔ اور پیر نبی کا یوم ولادت بھی ہے، بخاری مسلم کی حدیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن۔ لیکن پیر کا دن نہیں رکھا گیا، بلکہ ریورس کر کے کون سا دن رکھا گیا؟ جمعے کا دن۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اسلام نبی کے یوم ولادت کو عید کا دن قرار نہیں دے رہا۔ اگر پیر کا دن مقدس بنا دیا جاتا، یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید اس دن نبی پیدا، یعنی اس کو اس لیے مقدس بنایا جا رہا ہے کہ اس دن نبی پیدا ہوئے ہیں، تو شاید اس لیے مقدس بنایا جا رہا ہے اس کو۔ تو اسلام کا مزاج سمجھ میں آ رہا ہے اس سے کہ ریورس کر دیا گیا ہے۔ ایک بات پوائنٹ یاد رہے گا، یہ ہمارے بریلوی بھائیوں کو یہ پوائنٹ آپ بتایا کریں۔ نمبر 2، عید کا کانسیپٹ اور روزے کا کانسیپٹ جمع ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں۔ کوئی بقرعید والے دن روزہ رکھ رہا ہو، آپ بولو گے بھائی تو نے شیطان والا کام کیا۔ عید الفطر والے دن کوئی روزہ رکھ رہا ہو، کون سا کام کیا؟ شیطان والا کام۔ کیا خیال ہے؟ اگر پیر کا دن جو نبی کا یوم ولادت ہے، کنفرم پوری امت کا اجماع ہے، 12 تاریخ پر تو اتفاق ہی نہیں ہے، اس میں آتا ہوں ابھی، کنفرم پیر کا دن نبی کا یوم ولادت ہے، پوری امت کا اتفاق ہے، آپ نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے، اور آپ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے میں اس دن پیدا ہوا ہوں، تو آپ نے اپنے یوم ولادت پہ روزہ رکھ کے اس میں عید کا تصور ڈالا ہے یا عید کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا؟ ختم کر دیا۔ پیر کے دن آپ نے روزہ رکھ کے نا بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور، اب میرا یوم ولادت میں عید نہیں ہو سکتی، عید منا نہیں سکتے، خوشی کا دن ہے وہ جس دن نبی پیدا ہوئے تھے۔ اب وہ جو پیر ہے وہ والا پیر تھوڑی ہے جس دن پیدا ہوئے تھے، لیکن پھر بھی نبی نے اس دن روزہ رکھا۔ شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ اس میں کچھ لوگ آئیں گے جو میرے یوم ولادت میں تہوار کا، خوشی کے تہوار کا کانسیپٹ ڈالیں گے، اس کانسیپٹ کی جڑ سے ختم کر دیا اس کو کہ نہیں ختم کیا؟ تو یوم ولادت اب اس میں عید کا تصور ختم، عید نہیں ہو سکتا وہ، اس لیے اس کو عید میلاد النبی کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 2 پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ تیسرا پوائنٹ، اسلام کے جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ عید الفطر ہم کب مناتے ہیں؟ دن میں، اس میں چراغاں ہو سکتا ہے؟ بولو۔ بقرعید ہم کب مناتے ہیں؟ دن میں، اس میں چراغاں ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ دن میں لائٹیں نظر ہی نہیں آتی، چراغاں ہمیشہ رات کو ہوتا ہے۔
اور غیر مسلموں کے تہوار کب ہوتے ہیں؟ رات کو. کرسمس کب ہوتی ہے؟ رات کو. اسلام میں تہوار دن کی روشنی میں ہے. تو ربیع الاول میں جو عید منائی جاتی ہے اس میں چراغاں ہوتا ہے. وہ چراغاں دن میں ہوتا ہے رات کو ہوتا ہے. تو اصل میں رات میں منائی جاتی ہے. آج رات منائی جائے گی. تو یہ جو اسلام نے عیدوں کا تصور دیا ہے یہ دن کی روشنیوں میں ہے. راتیں عبادت کے لیے ہوتی ہیں. اسلام میں جتنی بڑی راتیں ہیں وہ عبادت کی راتیں ہیں, اور جتنے تہوار ہیں وہ دن میں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جبکہ یہ منائی جاتی ہے رات میں, یعنی زیادہ جو چراغاں ہوتا ہے جس کو منانا کہتے ہیں تو رات میں ہوتا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں عید کا کانسیپٹ ڈالنا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 3. چوتھا پوائنٹ, دنیا میں کسی بھی مذہب کا جو تہوار ہوتا ہے نا, تو اس مذہب کے اس تہوار والے دن اس مذہب میں جتنے بھی فرقے ہیں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا. ہر طرح کے لوگ اسی دن ایک ہی دن مناتے ہیں. وہ حتیٰ کہ جو مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ بھی, جو مذہب کو فالو نہیں کرتے وہ بھی. ہندوؤں کی ہولی جب آئے گی تو ہندوؤں میں جو لبرل ہیں, جو مذہبی لوگ نہیں ہیں, وہ بھی ہولی منائیں گے اسی دن. مبارکباد. کرسمس کو دیکھ لو, آسان مثال ہے. عیسائیوں کی کرسمس 25 دسمبر کو ہوتی ہے. عیسائیوں میں ایتھیس بھی ہیں, لبرل بھی ہیں, سیکولر بھی ہیں, لیکن کرسمس پہ سارے جمع ہو جاتے ہیں. پوری دنیا میں عیسائیوں کا تہوار کا ایک دن ہے, چاہے جتنے فرقے ہوں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرسمس. عملی طور پر شاید کوئی 2-4 لوگ اختلاف کریں, بہت مائنورٹی میں, وہ ایک الگ بات ہے. پوری دنیا عیسائیت کرسمس پہ کیا ہو جاتی ہے؟ جمع. یہودیوں کا بھی ایک دن, ہندوؤں کا بھی ایک دن, سکھوں کا بھی ایک دن. اگر عید میلاد النبی مسلمانوں کا تہوار ہوتا, پوری دنیا کے مسلمان اس تہوار کو مناتے. یہ کیسا تہوار ہے کہ پاکستان میں منایا جا رہا ہے, سعودی عرب میں نام و نشان بھی نہیں ہے اس تہوار کا. آپ سعودی عرب جاؤ پتہ ہی نہیں چلے گا. میں ملیشیا تھا 12 ربیع الاول کو, ملیشیا میں پتہ ہی نہیں چلا کہ آج تہوار ہے, کچھ بھی نہیں. پورے ملک, بہت سے ملک ایسے, بلکہ زیادہ تر کنٹریز تو ایسے ہیں جس میں ہے ہی نہیں. زیادہ زور شور انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں ہے. تو یہ کیسا تہوار ہے کہ یہ 3 ملکوں میں منایا جا رہا ہے, باقی پوری دنیا خاموش. اچھا, جن 3 ملکوں میں منایا جا رہا ہے ان میں بھی ایک شہر میں کہ کسی علاقے میں منایا جا رہا ہے, شہر کے اسی دوسرے علاقے میں نہیں منایا جا رہا. کھارا در میں زور و شور سے منایا جا رہا ہے, پٹیل پاڑا میں نہیں منایا جا رہا یا کم منایا جا رہا ہے. ڈیفنس میں بہت ہی کم. جتنے ایجوکیٹڈ علاقے اس میں, ملیر کینٹ میں تو بہت ہی کم. جتنے ایجوکیٹڈ علاقے ان میں بہت کم ہے, اور زیادہ تر پسماندہ علاقوں میں منایا جا رہا ہے. یہ کیسا تہوار ہے بھائی؟ تہوار پہ تو پوری قوم اکٹھی ہوتی ہے. یہ کیا بات ہے؟ کھارا در میں منایا جا رہا ہے, ناظم آباد میں نہیں منایا جا رہا, گلشن اقبال میں نہیں منایا جا رہا, اورنگی ٹاؤن میں منایا جا رہا ہے تو لسبیلا میں نہیں منایا جا رہا, لسبیلا میں منایا جا رہا ہے تو اورنگی ٹاؤن میں نہیں منایا جا رہا. یعنی ایک ملک میں بھی ہر جگہ نہیں منایا جا رہا. پھر جس علاقے میں منایا جا رہا ہے وہاں بھی ہر گھر میں نہیں منایا جا رہا. ایک گلی میں منایا جا رہا ہے, دوسری گلی میں خاموشی. پھر جس گلی میں منایا جا رہا ہے اس میں بھی ہر افراد میں نہیں. ایک گھر میں بتیاں لگی ہوئی ہوں گی, دوسرے گھر میں کوئی ایک لائٹ بھی نہیں جل رہی ہوگی. ایک گھر سجا ہوا ہوگا دلہن کی طرح, دوسرا گھر. تو یہ تہوار کی یہ علامت نہیں پائی جاتی اس میں, کیونکہ تہوار ہوتا ہر گھر میں منایا جاتا, پوری دنیا میں منایا جاتا, ہر علاقے میں منایا جاتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ کسی خاص طبقے کا تہوار ہے, امت مسلمہ کا تہوار نہیں ہے. یہ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 4. 5ویں بات, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. 5ویں بات یہ کہ تہواروں کی ڈیٹ میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا. جیسے 1 شوال ایک تہوار ہے ہمارا, اس کی ڈیٹ میں کوئی اختلاف ہے؟ رمضان گزرتے ہی 1 شوال کو ہم کیا مناتے ہیں؟ عید. اس میں اختلاف ہے کیونکہ مذہب نے اتنا واضح طور پر اس کو ایکسپلین کر دیا ہوتا ہے تاکہ پوری قوم کو پتا ہو کہ یہ والا دن ہے, کیونکہ تہوار ہے نا, ورنہ وہ اجتماعیت ہو نہیں سکے گی نا, اجتماعیت ہو نہیں سکتی اس میں. تہوار کا جو اس کی مشروعیت کا جو مقصد تھا وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا. تو 1 شوال یہ عید الفطر ہے, 10 ذی الحجہ یہ عید الاضحیٰ.
اس میں تو اختلاف ہو جاتا ہے کہ کل یکم شوال ہے یا نہیں ہے، پشاور میں ایک دن پہلے، کراچی میں ایک دن بعد، لیکن ہوگی وہ ایک شوال ہی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک روایت میں ایک شوال ہے اور دوسری حدیث میں 2 شوال، یا وہ روایت کمزور ہے وہ صحیح ہے. نہ اتنا تہوار کے کانسیپٹ کی ڈیٹ، تہوار کی جو ڈیٹ ہے وہ ہر مذہب اتنا کلیئر اس کو ڈیفائن کر دیتا ہے کہ اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہی ختم ہو جائے. جبکہ 12 ربیع الاول میں جو 12 تاریخ ہے جس کو لوگ منا رہے ہیں یہ کہہ کے کہ نبی کا یوم ولادت ہے، اس 12 کے لفظ میں اختلاف نہیں، اچھا خاصا اختلاف ہے کہ یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. اور یہ اختلاف کیوں ہوا؟ کوئی صحیح حدیث اس بارے میں، بے غبار حدیث ہمیں سرے سے ملتی نہیں ہے کہ نبی کس ڈیٹ کو پیدا ہوئے تھے. تو اگر اسلام نے اس کو تہوار کا دن بنانا ہوتا تو اسلام کے ذمے تھا اس کی تاریخ محفوظ کرتا. اسلام نہیں آئی. دیکھو بات سمجھ میں، دیکھو 1 شوال اسلام چاہتا تھا کہ مسلمان عید الفطر منائیں، چاہتا تھا کہ نہیں؟ تو اسلام نے اس کی ڈیٹ میں کوئی کنفیوژن رکھی؟ تمام احادیث، تمام فقہا، یعنی نبی نے اتنے واضح طور پہ اس کو ایکسپلین کیا صحابہ نے کہ پوری امت کا اجماع، شیعہ ہو، سنی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، بھائی عید 1 شوال کو ہوگی. ہاں وہ چاند کے اختلاف کی وجہ سے 1 شوال ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن تاریخ سب کے یہاں کیا ہے؟ ایک. کیوں اسلام نے کنفیوژن رکھی نہیں؟ اتنی صحیح حدیث ہے اس میں. اسی طرح 10 ذی الحجہ کیا ہوگی؟ دیکھو 9 ذی الحجہ کو حج ہوتا ہے. اب اگر کسی حدیث میں 9 تاریخ آ رہی ہوتی حج ہوتا ہے، کسی میں 8 آ رہی ہوتی، کسی کی میں 7 آ رہی ہوتی، کسی میں ہوتا 9 محرم ہے. تو حج کا جو مقصد ہے کہ پوری دنیا عرفات میں جتنے بھی مسلمان ہیں لاکھوں، وہ عرفات کے میدان میں ایک ہی دن میں جمع ہو. یہ کانسیپٹ رہتا باقی، یہ حکمت حاصل ہوتی نہ. حنفی لوگ بولتے ہیں اب اصل میں تو ہمارے رائے میں وہ حدیث زیادہ صحیح ہے جس میں 9 محرم ہے، تو کوئی 9 محرم کو حج کر رہا ہوتا. شافی لوگ بولتے ہیں کہ تم جو روایت کو ترجیح دے رہے ہو اس میں فلاں راوی کمزور ہے، تو ثقہ راوی کے جو اگر دیکھا جائے دلائل کی دنیا میں تو جو 11 ذی الحجہ ہے وہ والی حدیث زیادہ صحیح ہے. کتنا اختلاف پڑ جاتا ہے نا اس میں. لیکن اسلام نے اتنی صحیح احادیث میں یہ مضمون آ گیا، تواتر کے ساتھ آ گیا کہ یہ اس میں کنفیوژن چھوڑی نہیں، تاکہ ایک دن میں لوگ جمع ہوں، عرفہ کے دن. اور وہ کون سا ہے؟ 9 ذی الحجہ. تو جتنے بھی بڑے دن ہوتے ہیں نا جن میں کوئی مخصوص عبادت، اجتماعی عبادت ہوتی ہے، جہاں انفرادی عبادت ہے وہاں ہے. جیسے لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ اس میں کنفیوژن ہے. اس میں حکمت ہے کہ بھائی پوری ڈیٹ نہ بتاؤ، کیونکہ یہاں اجتماعی عبادت نہیں ہوگی. لیلۃ القدر میں کون سی عبادت ہوگی؟ انفرادی. تو اس لیے بعض روایتوں میں 25 ملتا ہے، بعض میں 27 ملتا ہے. بھائی انفرادی ہے نا، اس بہانے پورا عشرہ جاگ لو. لیکن جہاں کراؤڈ ہوگا، جہاں پبلک کو اکٹھا کرنا ہے، وہاں بھائی مقصد ہے کہ بڑا کراؤڈ ہو، تو وہاں ایک ڈیٹ بتائیے. جیسے جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز کے لیے ہفتہ اتوار کو نہیں پڑھ سکتے آپ. ایسا نہیں کسی حدیث میں ہفتہ آ رہا ہے، کسی میں اتوار آ رہا ہے، کسی میں جمعہ آ رہا ہے. ہم پریشان ہو گئے، فقہا کا اختلاف ہو گیا کہ جمعے کو پڑھیں. حنفی لوگ جمعے کو پڑھ رہے ہیں، اہل حدیث اتوار کو پڑھ رہے ہیں. نہ بھائی جمعے کا کراؤڈ مقصد ہے، شاعر اسلام میں سے، لہذا اس دن میں کنفیوژن نہیں ہے، وہ جمعہ ہی ہے. تو میرے بھائی اگر یہ تہوار کا دن ہوتا اور اجتماعی طور پہ منانے کا حکم ہوتا تو اس دن کی ڈیٹ میں کنفیوژن نہ پیدا کی جاتی. بے شمار صحیح احادیث، اجماع صحابہ سے یہ بات ثابت ہوتی کہ نبی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں. جبکہ اتنا اختلاف ہے. میں نے باقاعدہ جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب کی اپنی کتاب کے حوالے سے، وہ میرا یوٹیوب پہ بیان موجود ہے، ان کی میں نے تحریر دکھائی ہے. ان کی رائے یہ کہ ان کی کتاب اس پہ لکھی ہے کہ نبی کی ولادت کا دن کون سا ہے، اس میں انہوں نے 8 یا 9 ربیع الاول کو ثابت کیا ہے. اب ہمارے بریلوی بھائی بولتے ہیں کہ اس سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا. ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں رجوع کر لیا تھا، 12 پہ آ گئے ہوں گے، لیکن اتنے عرصے تک 8 کو قرار دیتے رہے. اس کا مطلب اس میں دلائل دونوں طرف ہیں. یقینی طور پر آپ 12 تاریخ کو نبی کا یوم ولادت قرار نہیں دے سکتے. اور آسان بات دیکھو، گل ویلے دی تے پھل موسم دا نا، مختصر بات. جب بھی کوئی عالم کہے نبی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ بولو کوئی صحیح حدیث دکھا دو. وہ دکھا سکتے ہیں کوئی صحیح حدیث؟ نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ کسی حدیث کی مستند کتاب میں. ترجیحات ہیں. بعض علماء نے کہا کہ یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے، دوسرے کے مقابلے میں یہ حدیث زیادہ قوی ہے. تو دوسرے کے مقابلے میں قوی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا حدیث صحیح ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسری اس سے بھی کمزور ہے. یہ بھی کمزور ہے لیکن دوسری اس سے بھی
کمزور ہے, تو اس کے مقابلے میں اس کو قوی قرار دیا جا رہا ہے, لیکن اس بارے میں بے غبار صحیح حدیث کوئی بھی نہیں ہے. اور اگر آپ حدیثوں میں ترجیح دینا شروع کریں سامنے رکھ کے کہ کم درجے کی کمزور کون سی ہے, تو پھر 8 یا 9 ربیع الاول کو کی جو روایات ہیں ان میں نسبتاً زیادہ مضبوطی معلوم ہوتی ہے. تو میرے بھائی اگر تہوار ہوتا تو پھر بتا دیا جاتا کہ 12 کا مطلب کیا ہے, 12 ہی ہے, نہ 9 نہ 8 نہ 13. اور پھر احمد رضا خان بریلوی صاحب پہلے یہ نہ لکھتے کہ 8 یا 9 ہے اور پھر اس کو بعد میں 12 کی طرف آتے. شروع سے جیسے عید کے بارے میں کوئی مجھ سے پوچھے عید الفطر کا دن کون سا ہے, تو میری پہلے تحقیق یہ ہو کہ 5 محرم ہے, پھر میں تحقیق کر کے بتاؤں 1 شوال ہے. یہ نہیں ہوتا بھائی, وہ تو صدیوں سے تواتر کے ساتھ چلے آتے ہیں یہ تہوار والے دن. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تہوار کا دن بولو نہیں ہے. تو اتنے سارے دلائل. پھر اہم ترین بات, یہ کتنے پوائنٹ ہو گئے, 5 پوائنٹ. پوائنٹ نمبر 6, جب بھی کوئی تہوار کا دن ہوتا ہے تو قرآن و سنت میں اس دن کیا کرنا ہے اس کے بارے میں ہمیں تعلیمات بھی دی جاتی ہیں. جیسے عید الفطر ہمارے تہوار کا دن ہے کہ نہیں, عید کا دن ہے, تو ہم صبح صبح نہاتے ہیں. کیوں؟ گورنمنٹ نے کہا ہے ہمیں حدیث میں بتایا کہ اس کو کیسے منانا ہے. صبح صبح نہاؤ, سب سے اچھا کپڑا پہنو. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آپ لوگ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ حدیث میں. تہوار منانا کیسے؟ اگر ایسی شریعت ہمیں چھوڑ دیتی ہم پتہ نہیں کیسے منا رہے ہوتے. تو اسلام نے ہمیں بتایا بھائی 1 شوال عید الفطر کا دن ہے تو تم نے ایسے منانا ہے جیسے نبی نے منایا. نبی نے کیسے منایا؟ آپ نہایا کرتے تھے, آپ بہترین لباس پہنا کرتے تھے, آپ خوشبو لگایا کرتے تھے, پھر عید کی نماز پڑھنے جایا کرتے تھے, جاتے ہوئے اللہ اکبر تکبیرات پڑھتے تھے, جس راستے سے جاتے تھے واپس دوسرے راستے سے آتے تھے, تکبیرات کا اہتمام ہوتا تھا, پھر خطبہ ہوتا تھا, پہلے نماز ہوتی تھی پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا. یہ سارا پروسیس. پھر عید الاضحیٰ کیسے منائی جائے گی؟ تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا ہے. عید الفطر میں آہستہ تکبیرات تھیں, عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے تکبیرات ہوں گی. وہی پروسیس ہوگا. حدیث میں آتا ہے نہا کے جانا ہے, حدیث میں آتا ہے نیا لباس پہننا ہے, اور پھر حدیث میں آتا ہے 2 رکعت شکرانے کے پڑھنے ہیں. پھر عید الفطر میں دیر سے پڑھنی ہے عید کی نماز, عید الاضحیٰ میں جلدی پڑھنی ہے عید کی نماز. پھر جانور کی قربانی کرنی ہے, پھر اس کا گوشت کھانا ہے. آپ نے فرمایا ایام اکل و شرب, عید الاضحیٰ کے دن کھانے اور پینے کے دن ہے, گوشت کھانا ہے. اس میں بھی مٹھائیاں نہیں ہیں, گوشت کھلایا جا رہا ہے ہمیں. تو اگر یہ عید میلاد النبی جو منائی جاتی ہے یہ بھی اسلامی تہوار ہے, تو پھر اس کے احکام قرآن و سنت میں کیا ہیں؟ کوئی حدیث دکھاؤ جس میں بتایا ہو نبی نے اس دن آپ نے نہانا ہے. کوئی حدیث دکھاؤ جس میں نبی نے بتایا ہو کہ اس دن آپ نے اچھے کپڑے پہننے ہیں, اس دن کیا پکانا ہے. دیکھو اس عید الفطر میں کیا کھانا ہے. آپ عید کی نماز سے پہلے کچھ تھوڑا سا میٹھا کھایا کرتے, تو میٹھا کھجور, مٹھائی نہیں, وہ کیا ہوتی تھی؟ کھجور. عید الاضحیٰ کیسے منانا ہے؟ گوشت کھا کے. عید الفطر میں کھجور اور عید الاضحیٰ میں گوشت. ایک ایک چیز کو ایکسپلین کر دیا. اور دونوں دنوں میں روزہ کیا کر دیا؟ حرام. 12 ربیع الاول کو تو روزہ حرام نہیں ہے. 12 تاریخ کو تو آپ نے کوئی ہمیں نہیں بتایا کہ بھئی 12 تاریخ کو تم نے کیا کرنا ہے, نہانا ہے. تو کچھ بھی, کوئی نہ صحیح حدیث نہ کوئی ضعیف حدیث. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 6 پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. 7واں پوائنٹ, اسلام کی جو ہم خوراکیں دیکھتے ہیں نا, خوراکیں جو ہمیں بتائی ہیں اسلام نے, وہ خوراکیں کیا ہیں؟ تہواروں میں جو خوراکیں کھلائی جا رہی ہیں ہمیں, عید الفطر کے دن ہمیں کھجور, جو صحت کے لیے انتہائی مفید. دیکھو اگر میں آپ کے سامنے رسگلے کے ڈبے لا کے رکھوں, میری بات کی طرف توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو مٹھائی کا اتنا رسگلوں کا ڈبہ میں نے آپ کے سامنے لا کے رکھا, آپ مٹھائی کھا رہے ہو. ڈاکٹر خوش ہوگا یا ڈاکٹروں کو ٹینشن ہوگی؟ بولو. جتنے بھی ہیلتھ والے ہیں ان کو کیا ہوگی؟ ٹینشن. بولے آپ لوگوں کی صحتیں کیا کر رہے ہو؟ خراب. لڈو کھلا, کیونکہ ڈاکٹر سارے مٹھائیوں کے خلاف. ہمارے حضرت تو اتنے خلاف تھے, مٹھائی کھاتے ہی نہیں تھے, میں پھر بھی کھا لیتا ہوں. لیکن ڈاکٹر مجھے برا بلا نہیں کہیں گے, بولیں گے یار وہ نہیں یار, مٹھائیوں کی دکانیں بھی کھلی ہیں, چل بھی رہی ہیں سب کچھ, لیکن میں اگر اس پہ مذہب کا لیبل لگا دوں کہ کھاؤ, کیا کھاؤ؟ لڈو کھاؤ, مٹھائی کھاؤ, اور میں بولوں سنت ہے, اب یہ اسلام پہ اضافہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اسلام لوگوں کی صحت
میری طرف منسوب نہ کرو, اپنی ذمہ داری پہ برباد کرو تاکہ وہ مرے تو اسلام کو برا بھلا نہ کہے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ برباد کریں, وہ اللہ نے بخشنا ہوگا بخش دے گا, گناہگار آپ کو سزا دینی ہوگی وہ اللہ جانے آپ جانے, لیکن اسلام کے کھاتے میں اگر آپ یہ مٹھائیاں لڈو ڈالو گے اور بریانیوں کی دیگیں جو بریانی فل کارب ڈائٹ میں آتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور زردے, چلو بریانی تو پھر بھی ایک اس میں کارب کم ہے, زردہ تو فل کی مٹھاس سے چینی سے بھرا ہوا ہے, یہ آپ کی فزیکل فٹنس کو ٹھیک کرے گا یا بیڑا غرق کرے گا؟ عید الفطر کے دن نبی نے کھجور کو استعمال کیا. ہم اگر شیر بنا کے کھاتے ہیں, کھائیں بھائی, آپ خوشی کا دن ہے کھائیں, اس شیر سے ہمارا شوگر کا لیول بڑھے گا, موٹاپا آئے گا, تو اسلام کے کھاتے میں نہیں جائے گا. اسلام کہے گا اس نے عید کو منایا ہے اخپل طریقے سے, اس کی مرضی بھائی, ہم نے تو کھجور کا بتایا تھا, کھجوریں کھا لیتا, صحت اچھی ہوتی, آئرن, میگنیشیم, کیا کیا چیزیں کھجور میں بھائی بھری ہوئی ہے ان تمام منرل سے, لال سرخ ٹماٹر کی طرح بن جاتا. لیکن ہم زردے بھی کھاتے ہیں عید الفطر کے دن, اسلام کے کھاتے میں ہم اس کو بولو نہیں ڈالتے. اسلام نے جو کیا وہ کیا کیا, پیغمبر نے کھجور کھا لی, بھائی میری طرف سے کھجور کی پرمیشن ہے, یہ کھجور کی کوئی چیز بنا کے کھا لو, اتنا میٹھا الاؤ ہے. باقی جو آپ پھوڑ پھاڑ رہے ہو میٹھا دیگیں ٹھیگیں, یہ اسلام کے کھاتے میں آپ نہیں ڈال سکتے. ہم بھی کھاتے ہیں آپ بھی کھاتے ہیں, لیکن اسلام کی طرف منسوب نہیں کرتے. عید الفطر, یہ جو عید میلاد النبی میں نبی کی تو کوئی تعلیمات ہے نہیں, اس کی ہمیں کیا کرنا ہے, کیونکہ نبی کی نظر میں ہے ہی نہیں ہے عید کا دن. لہذا اب ہم اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, حلوے, مانڈے, دیگیں, زردے, یہ ساری چیزیں, یہ ساری خوراکیں وہ ہیں جو اسلام کے مزاج کے خلاف, کیونکہ یہ موٹاپا پیدا کرتی ہیں. صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس امت میں جو سب سے پہلے جو برائی آئے گی نا, دو برائیاں, ایک کردار میں 2 نمبری جھوٹ, دوسرا موٹاپا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے, سب سے بہترین میرا زمانہ, پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا جھوٹ بھی پھیلے گا اور موٹاپا بھی پھیلے گا. تو یہ جتنی دیگوں کے ڈھکن ڈڑنگ ڈڑنگ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور اس میں زردے کھلائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, مٹھائیوں کے تبادلے ہو رہے ہیں, اس سے آپ کی فٹنس بڑھ رہی ہے یا آپ خود دیگ بنتے چلے جا رہے ہو؟ کسی نے کہا نا بم ہے, اس نے کہا بھائی تیری اماں کون سی کم ہے. نہیں آئی میرے خیال ہے بات؟ تو ہم سب کیا بنتے چلے جا رہے ہیں, گول. لمبائی اور چوڑائی ہماری کیا ہو رہی ہے, برابر. دیکھو کوئی بھی موٹا آدمی ہو, بدگمانی جائز نہیں ہے. بعض لوگ نیچرلی موٹے ہوتے ہیں, میں نے ایسے علماء, صلحاء, بزرگان دین دیکھے جو بہت کم کھاتے ہیں پھر بھی موٹاپا ہے ان کو. یہ اللہ کی طرف سے, صحابہ میں, تابعین میں ایسے لوگ تھے. امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, بہت کم خوراک تھی لیکن جسم بہت بھاری تھا. وہ موٹاپا برا نہیں ہے. کون سا موٹاپا برا ہے؟ حلوے مانڈے پھوڑ کے جو موٹاپا آتا ہے, جہاں مٹھائی دیکھی ہاتھ بڑھا لیا, ادھر سے ایک لڈو میری طرف سے, ایک رسگلہ میری طرف سے, ایک گلاب جامن میری طرف سے, ایک دیگ میری طرف سے. پھر بھی کھاؤ یار, آپ جاؤ, آپ کا موٹاپا جانے. لیکن ربیع الاول میں جو ہم یہ دیگیں کھا رہے ہوتے ہیں اور حلوے مانڈے کھا نہیں پھوڑ رہے ہوتے ہیں ثواب سمجھ کے, تو اس کو ثواب سمجھ کے جب ہم کھاتے ہیں تو ثواب وہ کام ہوتا ہے جس کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے, اسلام کی طرف. تو یہ اسلام پہ ظلم یا زیادتی ہے یا نہیں اسلام کے ساتھ؟ اسلام تو آپ کو باریک کرنا چاہ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یوم ولادت میں روزہ رکھ رہے ہیں. روزہ رکھنے سے وزن بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ کم ہوتا. اور دیگے کھانے سے کم ہوتا ہے یا بڑھتا ہے؟ دیگ ہے اس لیے قدرت کی طرف سے سائن ہے کہ یہ کھائے گا, دیکھ لے یہی تیرا ڈیزائن بن جائے گا, اور بن رہا ہے, گول ہوتے جا رہے ہیں, ہوتے جا رہے ہیں. ہم فراق یار میں, یہ کون سا پوائنٹ ہو گیا, شیر بعد میں سناتا ہوں. 7واں پوائنٹ, یہ خود پوائنٹ اس کی علامت ہے کہ بھائی یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے, کیونکہ اس کو اس کے علاوہ منا نہیں سکتے آپ. اور کیا کریں گے, یہ چیزیں نہیں کھائیں گے تو کیا کھائیں, پھر کھانی پڑتی ہیں. تبھی لوگ ربیع الاول میں دیگیں بانٹ رہے ہیں, تمبو لگا لگا کے کہہ رہے ہیں غریبوں کو کھلا رہے ہیں. غریبوں کو کہاں بھائی, غریبوں کو تو تھر میں جا کے کھلاؤ. غریب کہاں سے, سارے محلے کے وہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں جیسے لنگر دسترخوان آج کل چل رہے ہیں نا. تو اسلام تو آپ کو دبلا کرتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ 7واں پوائنٹ ہو گیا
کہ یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے, کیونکہ اس کے بغیر, دو چیزوں کے بغیر منانا ممکن نہیں ہے. ایک تو یہ کہ بتیاں لگانی پڑیں گی اور بتیاں رات کو لگیں گی, تو اسلامی تہوار دن میں ہوتے ہیں. نمبر دو, منایا جائے گا, کھایا جائے گا, تو کھانا پڑے گا, آپ کو کھلانا پڑے گا. اور مٹھائیاں تو وہ دیکھ لو اس کا حشر کیا ہو رہا ہے مسلمانوں میں. کوئی کہہ سکتا ہے بھائی نعت پڑھ کے بھی منایا جا سکتا ہے, تو نعت پڑھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. کون کہتا ہے نعت سارا سال جب چاہے پڑھو, ربیع الاول میں پڑھ لو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اسی طرح جلسہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے انڈور جتنے مرضی جلسے کر لے, نبی کی سیرت کو بیان کرے 100 دفعہ سر آنکھوں پہ. بھائی نبی کی سیرت محرم میں بھی بیان ہو, سفر میں بھی ہو, ربیع الاول میں بھی ہو, اس پہ نہ ہمیں کوئی اعتراض, نہ علماء کو کوئی اعتراض, نہ اسلام اس کو, بلکہ اسلام تو ایسے جلسوں کو پروموٹ کرتا ہے. لیکن یہ جو جلوس نکالے جا رہے ہیں, روڈ بند کیے جا رہے ہیں, دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جس نے راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹائی وہ ایمان کے آخری حصے پہ بھی نہیں ہے. آپ جا رہے تھے نا, کانٹا نظر آیا, آپ گھننے بن کے گزر گئے, نہیں ہٹا رہے آپ, یا پتھر رکھا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے کسی کی ٹھوکر لگ سکتی ہے, آپ گھننے بن کے گزر گئے, آپ نہیں اٹھا رہے, تو آپ نے فرمایا یہ ایمان کے آخری حصے میں بھی نہیں ہے. تو سوچو جو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ ایمان کے آخری حصے میں کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ جو جلوس چاہے محرم میں ہو, سفر میں ہو, ربیع الاول میں ہو, یہ لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ 100 دفعہ بنتے ہیں. بہت سارے کام لوگوں کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, اور آپ راستے میں تکلیف کا ذریعہ بھی بن رہے ہو اور لیبل اسلام کا لگا رہے ہو. یہ تو اور خطرناک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ 8واں پوائنٹ ہے. یہ کون سا پوائنٹ ہے؟ 8واں پوائنٹ ہے. آپ تکلیف کا ذریعہ بھی بن رہے ہو. بھائی یہی ربیع الاول نبی کی زندگی میں آیا, صحابہ کی زندگی میں آیا, کوئی روڈ بلاک کیا کسی نے؟ بتاؤ آپ, کوئی جلوس, کوئی دھرنا, کچھ بھی نہیں. پورے ملک میں پہلے محرم میں چھٹیاں, دفتروں اسکولوں کی چھٹیاں. میں نے بھیجا تھا نا پرسوں کسی کو کام سے, سارا دن گزار کے آئے خالی ہاتھ. میں بیٹھا ہوا ہوں, میں نے کہا یار تم لوگ کی وجہ سے میں فارغ بیٹھا ہوں. کہہ رہے ہیں وہ چپ تعزیہ چل رہا تھا. کہہ رہے تعزیہ تھا. میں نے کہا تعزیہ کا تو نہیں, یہ 40ویں پہ تعزیہ ہوتا ہے اور 9-10 محرم کو جلوس نکلتا ہے. انہوں نے کہا یہ ایک ہے چپ تعزیہ کہتے ہیں, اس میں خاموشی کے ساتھ تعزیہ ہوتا ہے. روڈ بلاک, سارا کام, بازار بند, ان لوگوں کے روزگار کا نقصان. شیعہ میں جو سمجھدار لوگ ہیں نا وہ بھی اس کے خلاف ہیں. ایران میں پابندی ہے ان سب چیزوں پہ, پتہ ہے آپ کو؟ یہ سب کچھ ہمارے کنٹری میں ہو رہا ہے مذہب کے نام پہ, ربیع الاول میں بھی, محرم میں بھی, سفر میں بھی. ایران نے پابندی لگائی ہوئی ہے, ایران نے پابندی لگائی ہوئی. ہر مسلک میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. میرے بھائی یہ چند فیصد لوگوں کی وجہ سے پوری قوم کو جو ٹینشن دی جا رہی ہے, ہم اس ٹینشن کو کے خلاف ہیں. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں جتنی مذہبی رسومات ہیں وہ ساری انڈور ہونی چاہیے, آؤٹ ڈور کسی کو پرمیشن نہیں ملنی چاہیے. ربیع الاول میں آپ جلسے کریں انڈور یا کھلے میدان میں کریں, اس میں نعت کا پروگرام کریں, بہت اچھی بات ہے. نبی کی شان میں جتنی زیادہ نعت پڑھی جائے کم ہے. نبی کی سیرت پہ بیان ہو, 100 دفعہ بیان ہو, اس سے زیادہ مبارک عمل دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. لیکن اس کے علاوہ میرے بھائی جو کچھ ہو رہا ہے نا, وہ آپ اسلام کے کھاتے میں وہ چیز ڈال رہے ہو جس سے اسلام کا دامن پاک ہے. تو یہ 8 پوائنٹ یاد رہیں گے کہ نہیں یاد رہیں گے؟ تو میں نے آپ اس کو لکھ کے یاد رکھ لیں. ہو سکتا ہے گھر جاتے جاتے 2-4 پوائنٹ اور بھی آ جائیں. تو پوائنٹ تو ایسی چیز ہے جو آتے ہی رہتے ہیں. چلو بھائی, میرے بھائی ہم فراق ہے, وہ شعر تو رہ ہی گیا. اسلام کا مزاج ہے بھوکا رہنا, کم کھانا. نبی نے فرمایا اپنے معدے کے 3 حصے کرو, ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا کے لیے. ہم تینوں حصے بھر کے کھاتے ہیں, پھر ہم پانی پیتے ہیں تو بدہضمی ہوتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کھانے کے بعد پانی نہ پیا کرو. بھائی حدیث میں تو آتا ہے آپ نے کھانے کے بعد پانی پیا ہے, تو بھائی آپ نے کھانا ہی تو بہت تھوڑا سا کھایا نا. میں اور آپ جو کھاتے ہیں پانی کی جگہ نہیں ہوتی, پانی پریشان ہوتا ہے, وہ ہٹا رہا ہوتا ہے پراٹھوں کو, بے ہٹ تھوڑا سائڈ پہ, مجھے بھی جانے دے. پھر جب سانس لے رہے ہوتے ہیں وہ سانس اپنی جگہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ میں کدھر جاؤں, تو پھر مذہب کے نام پہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو شاعر نے کہا ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ ایسے تھے جو یار کی جدائی میں, محبوب کی جدائی میں گھل گھل کے دبلے ہوتے تھے.
گھل گھل کے کیا ہوتے تھے؟ ایسا ہی ہے نا، آپ کو کسی سے محبت تھی، وہ بچھڑ گیا تو آپ اس کی یاد میں دبلے ہو جاتے ہو. لیکن یہ کیسا محبوب ہے کہ آپ اس کی یاد میں دبلے ہونے کے بجائے روز موٹے ہوتے جا رہے ہو. فراق یار یعنی یار کی جدائی میں. تو ہم نبی کی محبت میں دبلے ہونے کے بجائے روز بروز موٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس پہ شاعر نے کہا ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. رستم پہلوان بن گئے. یعنی گھل کے گھٹنے کے بجائے ہم لوگ کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ بھائی یہ غلط ہے. نیچرلی کوئی قدرت کی طرف سے موٹا ہو تو وہ الگ بات ہے یار. ہمارے بھی بعض اساتذہ ہیں ایک ٹائم کھاتے ہیں لیکن جسم بھاری ہے اللہ کی طرف سے. لیکن میرے بھائی جو کھا کے موٹا ہو رہا ہے، ہو جا اسلام کے کھاتے میں. خدا کے لیے اسلام کو موٹے لوگ جو کھانے کی وجہ سے موٹے ہوئے ہوں بالکل پسند نہیں ہے. نبی نے ایک یہودی کی تون دیکھی. یہودی عالم تھا، ان لوگ کا بابا تھا، بزرگ تھا. اس کی تون دیکھی، آپ نے فرمایا کیا تو نے تورات میں پڑھا نہیں ہے کہ اللہ کو موٹے تون والے سے نفرت ہے؟ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ موٹا تون والا جو کھا کے کیا ہوا موٹا ہوا. کہ تو نے پڑھا نہیں ہے؟ اور اپنی تون کیسی رکھی ہوئی. داڑھی کا سائز لوگ پوچھتے ہیں کتنی ہونی چاہیے. پیٹ کا بھی اسلام میں ایک سائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسلام میں جیسے داڑھی کا سائز ہے نا، کم سے کم ایک مٹھی ہو. میری تو ہے ہی چھوٹی سی، کیا کروں بھائی. تو اسلام میں داڑھی کا جیسے داڑھی سنت ہے نا، کم سے کم ایک مٹھی. تو پیٹ کی بھی ایک سنت مقدار ہے، کم سے کم اتنا ہونا چاہیے. اس سے زیادہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے نیچرلی ہے، انہیریٹڈ ہے، وہ ایک الگ بات ہے. کھانے کی وجہ سے ہوا ہے، دیکھ کے آپ کا پیٹ بھی دیکھ کو ایڈاپٹ کر لیا ہے اس نے، تو یہ اسلام میں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. اس پہ صحیح حدیث موجود ہے. اسلام موٹاپے کو پسند نہیں کرتا. موٹاپے سے 20 بیماریاں آتی ہیں. اچھا، موٹاپا یہ نہیں دیکھتا کہ مذہب کے نام پہ کھا رہے ہو یا ویسے کھا رہے ہو، اپنے خرچے پہ کھا رہے ہو دوسرے کے خرچے پہ کھا رہے ہو. موٹاپا یہ نہیں دیکھتا. موٹاپا آتا ہے چاہے بریانی چوری کی ہو یا حلال کی ہو. جب آپ کھاؤ گے موٹاپا آئے گا. اور جب موٹاپا آئے گا نا، ابھی ہمارے ایک دوست مجھ سے مل کے گئے ہیں، بے تکلف دوست تھے. انہوں نے کہیں آپریشن کرا کے نا تھوڑے باریک ہو گئے. پہلے ماشاءاللہ 140 کلو کے تھے وہ، 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ. میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا نا، یعنی اس سے بھی زیادہ تھے. تو ہوا ان کے ساتھ یہ، انہوں نے مجھے بتایا، حالانکہ 35 سال عمر ہوگی، بی پی نیچے کا 130، مر جاتا ہے آدمی اس میں، اوپر کا 195، یہ بلڈ پریشر رہتا تھا گولیوں پہ سیٹ. انہوں نے ڈائٹ پلان وغیرہ کر کے نا اپنا موٹاپا کم کیا ہے، بلڈ پریشر کی دوائیں ختم، شوگر نارمل، سب کچھ. موٹاپا 20 بیماری. اور ایک بات، میرے میڈیکل سائنس میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں بہت ڈاکٹروں کو سنتا ہوں، اس لیے کچھ میری بھی باتیں مان لیا کرو، غلط نہیں ہوں گی انشاءاللہ. یہ آج کل نا جم جانے والوں میں ایک نئی چیز آئی ہوئی ہے کہ گوشت کا وزن بناؤ، گوشت میس چڑھاؤ باڈی کے اوپر. پروٹین لے کے نا وہ کیا چڑھا رہے ہوتے ہیں؟ اسپیڈ بریکر بنا رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہم میں فیٹ نہیں ہے، ہم کیا ہیں؟ ہیلدی. یہ بھی ہیلدی نہیں ہے. ہیلدی اس کو نہیں بولتے کہ آپ پورے گینڈے جیسے اتنا گوشت آپ نے اپنے اوپر چڑھا لیا. ہڈیاں بہرحال چربی اٹھائیں یا گوشت اٹھائیں، ہڈیوں پہ ویٹ بہرحال آئے گا، ہڈیوں کے مسائل کھڑے ہوں گے. اور کتنے جم میں جنازے اٹھے ہیں جا کے دیکھ لو باڈی بلڈروں کے. آپ ذرا یوٹیوب پہ سرچ کرو، فلاں مشہور آدمی تھا جم میں ایکسرسائز کے دوران انتقال فرما گئے. جم میں نہیں مرے، جم سے باہر نکل کے مر گئے. کوئی 40 سال میں مر گیا، کوئی 50 سال میں مر گیا. وجہ کیا ہے؟ آپ نیچر سے لڑ رہے ہو. جم جایا کرو، جاگنگ کیا کرو اعتدال کے ساتھ. میں بھی جاگنگ کرتا ہوں، بس 15-20 منٹ اور تکڑ بھاگ لی کافی ہو گیا. میں 8 چکر لگاتا ہوں نا گراؤنڈ کے، جاگنگ کرتا ہوں. پہلے سلولی کرتا ہوں، پھر تھوڑا اسپیڈ سے کرتا ہوں بس. اب مجھے ہمارے دوست کہتے ہیں اس کو بڑھائیں، تو میں نے قرضہ لے کے بھاگنا ہے کسی کا؟ بہت ہو گیا یہ. میں نے کوئی ایتھلیٹ تھوڑی بننا ہے کہ تکڑ بھاگتا رہوں. پاگل ہوں دنیا میں، اور کوئی گھٹنے بیٹھ جائیں گے تھوڑے دنوں میں. انسان کی باڈی کے ایک حد تک اللہ نے رکھا ہے اس کا حساب کتاب. اتنی ایکسرسائز دیکھنے میں تو بڑے اور زیادہ ایسا لگوں گا جیسے پتہ نہیں کوئی فلم کا ہیرو آ رہا ہوں. کیا کرنا ہے بھائی؟ باڈی سے مت کھیلو، اتنا کافی ہے بھاگنا. بس بھاگنا چاہوں میں اس کو ڈبل بھی کر سکتا ہوں، 10 کے بجائے 20 چکر لگا دوں گا.
اور بہت مضبوط ہو جاؤں گا, لیکن باڈی ایک حد تک برداشت کرتی ہے, اس کے بعد باڈی بغاوت کرنا شروع کر دیتی ہے. وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اندر کیا کیا ڈیمیج ہو رہا ہے, آپ کو نہیں پتا ہوتا. اسی طرح جم میں بھی میں دیکھتا ہوں لڑکے ایسا ویٹ اٹھا کے اور گدھوں کی طرح 4 5 گھنٹے لگے ہوئے ہیں. بس کرو یار, ہم تو جائے 1 گھنٹہ میں ٹش پش کیا, آ گئے بس, تھوڑا سا جوس موس پیا, جوس بھی وہ آرگینک بالکل, ختم. صبح وہی پراٹھے, دوپہر وہی دال چاول, ٹھیک ہے نا, رات کو تھوڑا ہلکا کھانا. ہم تو بھائی اس پہ ہیں, ہم تو یہ چیزوں سے بالکل متاثر نہیں ہوتے کہ فل پروٹین یہ سب منجن ہے. کل ڈاکٹروں کی تحقیقات بدل جائیں گی, بیڑا غرق ہو جائے گا. نیچر سے لڑنے کی کوشش مت کرو, پروٹین بھی رکھو, کارب بھی رکھو, چاول بھی کھاؤ, روٹی بھی کھاؤ, جو بھی کھاؤ. بہتر تو ہے جو کی روٹی کھاؤ, وہ نہیں ملتی تو غریب آدمی کو اب نہیں کھا سکتا, وہ یہی گندم مجبوراً کھانی پڑے گی, تھوڑا کم کھا لو اس کو. تو یہی کھاؤ پیو جیسے چل رہے ہو, وزن نہ بڑھنے دو. کبھی کبھار جم چلے جاؤ, کبھی جاگنگ کر لو, بس اتنا کیا ہے کافی ہے. اس سے زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو. چینی بھی نہیں, کولڈ ڈرنک اور یہ تب تو چھوڑنی پڑیں گی. بہرحال یہ جو پیزے ویزے ہیں تو بیڑا غرق کرتے ہیں, تو تلی ہوئی چیزیں وغیرہ. تو نیچرل ڈائٹ رکھو, کیونکہ یوٹیوب پہ نا بعض ڈاکٹر آپ کو ایک اور جہان میں لے جاتے ہیں, ڈائٹ پلان بنا کے دے رہے ہوتے ہیں, وہ خود بھی بڑے فٹ ہوتے ہیں. کسی بھی وقت ان کی اطلاع آ جائے گی, ذہن میں رکھنا, کسی بھی وقت اطلاع آ جائے گی کہ حضرت دنیا سے چلے گئے. مائیکل جیکسن سے زیادہ فٹ باڈی کس کی ہوگی؟ ایسا انا للہ ہوا اس کا, 50 سال میں لیٹا ہے, صبح اٹھا ہی نہیں. ہمارے باپ دادے 99 سال, کوئی فٹنس کا نہیں پتا ہوتا تھا, کم کھاتے تھے, رات کو جلدی سوتے تھے, صبح جلدی اٹھتے تھے, چلنا پھرنا ان کا بہت زیادہ تھا, بس اتنا کافی ہے. تو اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ آپ جو کھا رہے ہیں, اس سے کم کھانا بھی ٹھیک نہیں ہے, یعنی کارب چھوڑ دینا بالکل, اور اس سے پھوڑنا پھاڑنا جو دیگوں کے نام پہ ہو رہا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار, میں بیٹھتا ہوں تو بالکل ہی ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. شعر سنا رہا تھا, ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. ہاں میں بات ہی کر رہا تھا, وزن کو مینٹین رکھو تو زندگی انجوائے کرو میرے بھائی. میٹھا بھی کھایا کرو اگر شوگر نہیں ہے, نیچرل میٹھا, آم ہے, انگور ہے, سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے. ڈاکٹر تو کہتے ہیں بالکل زیرو کر دو, میٹھا کھا, بیکار کی بات ہے. شوگر ہے تو ایک الگ بات ہے. کام کرنا کیا ہے, یہ میں 20 ڈاکٹروں کے لیکچر جو زندگی بھر حکیموں ڈاکٹروں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں نے جتنا اس ٹاپک پہ سنا ہے نا, شاید ہی کسی نے سنا ہو. ایک کام بس کرنا ہے, اپنی ہائٹ کے حساب سے وزن مینٹین رکھنا ہے. دیکھو میری ہائٹ کے حساب سے میرا وزن ہے 70 kg. 70 سے 71 ہوا نا تو میں تھوڑی جاگنگ بڑھا دیتا ہوں, دوبارہ 70 سے 68 ہوا تو 2 کلو دوبارہ بڑھا کے کس پہ سیٹ ہو جاتا ہوں, 70 پہ. کیونکہ مجھے پتا ہے وزن کم ہوا نا, ڈاکٹر کہیں گے اور فٹ ہو گئے. نا یہ فٹ نہیں ہو گئے. جس دن بیمار ہوئے نا تو بیماری سے لڑنے کے لیے جو آپ کے پاس جو فیٹ ختم ہوتا ہے نا, انرجی کے طور پہ یوز ہوتا ہے, وہ فیٹ ہی نہیں ہوگا. باریک آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو پھر قبر ہی ہے بھائی. دیکھو ایک باریک تھے, نیچے گرے, ہڈی ٹوٹ گئی. ہمارے دوست تھے بہاری تھے, میں نے کہا یار اتنی سی بات پہ ہڈی ٹوٹ گئی. کہہ رہے ڈائریکٹ شروع ہی ہڈی ہو رہی ہے. بہاری لوگ باتوں کے بڑے تیز ہوتے. کہہ رہے یار دوسروں کے پاس ماس ہوتا ہے, گوشت ہوتا ہے, پہلے وہاں سڑک لگتی ہے اس کے بعد ہڈی تک. کہتے ہیں میرے پاس آپشن ہی نہیں ہے. تو اگر آپ زیادہ وزن کم کر دیا نا, فٹ تو بڑے نظر آئیں گے. اس سے ہوگا کیا, آپ اتنے باریک ہو جاؤ گے کہ دیکھنے میں تو بڑے زبردست ہینڈسم لگو گے. نقصان کیا ہوگا, جس دن بیمار ہوئے نا, بیمار ہو کے آدمی دبلا ہوتا ہے, آپ کے پاس دبلا ہونے کا آپشن ہی نہیں ہوگا. جراثیم کہیں گے ہم کیا کھائیں, تو وہ آپ ہی کو کھانا شروع کر دیں گے, گئے کام سے. اور موٹے ہو گئے, اس کے تو تباہی بربادی ہے. موٹاپا تو اللہ کی پناہ. اس لیے بس اتنی میڈیکل سائنس کو لفٹ کرانا کافی ہے, باقی زیادہ ان چیزوں میں نہ گھسا کرو. خیر میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھو کھاؤ, مذہب کا لیبل مت لگاؤ. ہمارے نبی مٹھاس کو پسند کرتے تھے. لوگ یہ بھی حدیث پیش کرتے ہیں, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ, نبی حلوہ پسند کرتے تھے. دیکھو حلوہ عربی میں اس حلوے کو نہیں کہا جاتا جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں. حلوہ عربی میں میٹھے کو کہا جاتا ہے. مٹھاس ہر ایک کو پسند ہوتی ہے, ہمیشہ سے انسان کو میٹھے سے محبت ہے, لذت اللہ نے رکھی میٹھے میں. تو دوسری حدیث سامنے رکھتے ہیں تو یہاں مٹھاس سے وہ حلوہ مراد نہیں, مٹھاس سے مراد ہے کھجورے, انار, یہ سب چیزیں نبی نے کھائی ہیں. تو یہ والا میٹھا.
ہم جو کھا رہے ہیں گولے گھنٹے اور آئس کریمیں اور زردے اور کھائیں, میں بھی کھاتا ہوں بھائی, اتنا نیک میں نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. تو کھانے کے بعد پھر اس کو تھوڑا سا, میری عادت ہے جس دن مٹھائی پھوڑ دوں نا, جس دن مٹھائی زیادہ دل چاہ رہا ہو پھوڑ پھاڑ دی, تو اس کو پھر میں واکنگ کے ذریعے, حالانکہ مجھے شوگر نہیں ہے الحمدللہ, میری شوگر کی رپورٹ بہت خاندانی رپورٹ آئی ہے, ڈاکٹر نے کہا 10 سال تک بھی آپ کو امید ہے کوئی شوگر کا چانس نہیں, پھر بھی میں 2-3 لڈو, 1 یا 2 لڈو جس دن کھا لیے, تو وہ لڈو, کیونکہ مجھے پتا ہے اگر میں واکنگ نہیں کی تو وہ لڈو نکلیں گے, پھر میں خود لڈو بننا شروع ہو جاؤں گا. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں, لوگ کہیں گے لڈن میاں کا بیان ہے آج ان مفتی صاحب کا بیان ہے جو لڈو کھاتے ہیں. تو چلانا مشکل ہو جائے گا. تو میرے بھائی کھاؤ, مذہب کا لیبل. اچھا پھر صرف ربیع الاول پہ نہیں کھایا جا, تیجے پہ الگ کھایا جا رہا ہے. آج فلانے کا انتقال ہو گیا تھا, اس کی دے گئے. آج فلانے کا چہلم ہے, اس کی دے گئے. آج فلانے کے یہ ہے, اس کی دے گئے. بس کر دو یار, روزے رکھنا سیکھو. کھانا جو دعوت ہے صرف سنت, پتہ ہے کن موقع پر ہے؟ صحیح حدیث سے یہ باتیں ثابت ہیں. نبی نے صرف ولیمے کے موقع پہ دعوت کی ہے. یا غریبوں کو کھلاؤ, وہ تو جب چاہو کھلاتے رہو, غریبوں کو کھلاؤ, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, کھلاؤ جتنا. لیکن جو دعوت کی ہے نا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پہ؟ بولو, ولیمے پہ. اور دوسری اسلام میں دعوت بقرعید پہ ہے, گوشت کی دعوت کرو, یا عید پہ بلاؤ لوگوں کو. تیسری جو اسلام میں دعوت ہے وہ ہے عقیقے پہ. جب بچہ پیدا ہو تو فیملی پلاننگ والے تو بے ہوش ہوں گے ٹینشن سے, لو بھائی 19واں بھی آ گیا. لیکن اسلام کہتا ہے اتنی خوشی مناؤ کہ 2 بکرے کاٹ کے پبلک کو کھلاؤ. 19ویں پہ بھی اگر بیٹا ہے تو 2 بکرے, بیٹی ہے تو 1 بکرا. حالانکہ 19ویں پہ تو مجھے پتا ہے کتنے لوگوں کو تکلیف. پوڈ کاسٹ میں جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے کتنے بچے, میں کہتا ہوں صرف 19. ایک دم اچھل جاتے ہیں وہ اپنی کرسی سے, ہیں ایسے کر. اور میں صرف اس لیے لگاتا ہوں کہ میں شرمندہ ہوں, میں وہ رپورٹ نہیں پیش کر سکا جو مجھے پیش کرنی چاہیے. 4 بیویوں کے ہوتے ہوئے اور اتنی بیانات کو ہوتے ہوئے یہ 19 بنتے نہیں ہیں, یہ کم سے کم 39 تو ہونے چاہیے تھے. میں قوم سے بھی شرمندہ ہوں. آج میں آپ سب سے کھلی معافی کا اعلان کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ جو رپورٹ ہونی چاہیے تھی وہ رپورٹ میں پیش نہیں کر سکا. لیکن اسلام کو دیکھو, 19ویں پہ بھی اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اتنا خوش ہو کہ 2 بکرے کاٹ کے لوگوں کو کھلاؤ. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے میرے بھائی یہ 8 پوائنٹ تو آپ لوگ یاد رکھیں. اور 8واں بہت قیمتی پوائنٹ ہے کہ اسلام میں اگر ہے بھی نا تو کھجور ہے مٹھاس میں, اور کھانے میں گوشت ہے. بقرعید میں, عقیقے میں, ولیمے میں گوشت ہی ہے. تو ہم ان موقع پہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں, مٹھائیاں کھلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. کافی ٹائم لے لیا میں نے آپ لوگوں کا.